خوش نصیب کون ہوتا ہے، پالنے والا یا کھو دینے والا؟ جس نے پایا اس نے پا کر مٹی کر دیا، اور جس نے نہیں پایا وہ خود خاک میں مل گیا۔ زندگی ہمیں کبھی بھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی کہ سب کچھ ہی عطا کر دے۔ زندگی ہمیں ہمیشہ فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی شے سے محروم، کسی نہ کسی شے کے لیے ترسا ہوا۔ سوچتی ہوں جب روزے محشر میں اس کے سامنے کھڑی ہوں گی اور وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ حق کے راستے پر چلتے ہوئے میرے قدم کیسے ڈگمگائے، تو کیا اس وقت ہماری یہ محبت مجھے اس کے غضب سے بچا پائے گی؟ آج سے نہیں، ازلوں سے یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ ہم سے پہلے آنے والے دل توڑنے والے، زخم دینے والے کو محبت سمجھتے ہیں۔ آدم صاحب، اصلی محبت ملے ہوئے زخم پر لگنے والی مرہم ہوتی ہے۔ اپنے باپ اور بھائی کے علاوہ لڑکیوں کو کبھی کسی دوسرے مرد پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ ہر آزمائش میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ زندگی جب کروٹ لیتی ہے تو تھوڑی تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن ایک بار جب زندگی کروٹ لے لیتی ہے تو برا وقت برے خواب کی طرح گزر جاتا ہے۔ کبھی کبھی لفظ ہماری اصل کیفیت بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ کبھی کبھی لگتا ہے انسان نے صرف وہی لفظ ایجاد کیے ہیں جس کیفیت سے وہ گزر رہا ہے۔ مجھے تو پتہ نہیں اپنی اس کیفیت کو بیان بھی کیسے کروں۔ مر جانا وعدہ کرنے سے کہیں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ مر جانے سے ہر وعدہ، ہر قسم ختم ہو جاتی ہے۔ زندہ رہ کر ہر وعدہ نبھانا پڑتا ہے۔ وہ انسان ہی کیا جسے اپنے اعمال کا پتہ نہ ہو۔ ہر انسان جانتا ہے کہ وہ یہ کام کیوں کر رہا ہے، کس کی محبت میں، دشمنی میں، لالچ میں، نفرت میں کر رہا ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، اور وہی اصل بات ہوتی ہے۔ سچے جنگجو کی پہچان جنگ سے ہوتی ہے، اور سچے دوست کی پہچان نصیحت سے ہوتی ہے۔ اگر تعلیم اچھے برے کی تمیز نہ دے سکے تو کیا فائدہ ڈگریوں کا؟ ہمارے معاشرے کی 70% عورتیں مردوں کی اچھی سے اچھی بات پر مسکراہٹ روکنے کی جدوجہد صرف اس لیے کرتی ہے کیونکہ 100% مرد ان کی مسکراہٹ کو اجازت سمجھ لیتے ہیں۔ گھر کی دیوار پھلانگ کر بھاگنے والی لڑکیاں قبر کی دیوار تک بھاگتی ہی رہتی ہیں۔ بیٹا، ہمارا معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو مردوں کا کچھ نہیں بگڑتا بیٹا۔ خمیازہ ہمیشہ لڑکی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ تو اس کے ماں باپ اور اس کی بہنوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ کس چیز سے بھگاؤں آنکھیں، خوابوں سے یا پانی سے؟ خواب دیکھتی نہیں ہوں اب میں، اور پانی اب سوکھ گیا ہے۔ خدا بدترین سے گزار کر بہترین سے نوازتا ہے، اور یہ بہترین ہی ہے۔ چپ رہ کر منافقت کرتی تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ چیخ کر آج خود سے نظریں ملانے کے قابل ہوں۔ ظلم کا ساتھ دیتی تو ساری زندگی ملامت کرتی، مظلوم کا ساتھ دے کر مطمئن ہوں۔ تعلق اعتبار سے ہوتا ہے، جب اعتبار ہی نہیں رہا تو تعلق کیسا؟ شہر اجڑ جائے تو دوبارہ بس جاتا ہے، دل اجڑ جائے تو دوبارہ نہیں بستا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تب خدا اس کی اوقات کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ محبت تھوڑی رہتی ہے، عشق بن جاتی ہے۔ محبت تو وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، لیکن عشق ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔
جیسے رومی کا، قلندر کا، منصور کا۔ پرندہ ہوتا تو اڑ کر آ جاتا آپ کے پاس، لیکن انسان ہوں اور انسانوں کو آنے میں وقت لگتا ہے اور جانے میں لمحہ۔ انسان دھوکہ دینے والے ہاتھوں کو تو شاید بھول ہی جاتا ہے، مگر ہاتھ بڑھا کر سہارا دینے اور اٹھا کر کھڑا کرنے والوں کو زندگی بھر نہیں بھولتا۔ عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ عورت کیوں ہے؟ مرد کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ اگر آدم نہ ہوتے تو حوا بھی نہ ہوتی۔ مرد عورت کو مکمل کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک عورت مرد کو مکمل کرتی ہے۔ یہ دل کے زخم کیسے سلتے ہیں؟ وقت سب سی دیتا ہے۔ وقت سے بڑی سلائی مشین تو ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئی۔ دھوکہ تو دیتے ہی اعتبار کے لوگ ہیں۔ بے اعتبار پر ہر کوئی بھروسہ نہیں کرتا، حالانکہ راستے میں دل بھی آتا ہے، پر نظروں سے لوگ سیدھا زمین پر گرتے ہیں۔ سانسوں کا رک جانا ہی موت نہیں، وہ انسان بھی مرا ہوا ہے جس نے غلط کو غلط کہنے کی ہمت نہ کی۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے۔ بہت کمزور ہوں میں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اعتبار کریں تو صرف اندھوں کا، جنہوں نے رنگ برنگی دنیا نہیں دیکھی۔ بہت سے رویوں کی زبان نہیں ہوتی، لیکن سمجھ میں آ جاتے ہیں، اور جن رویوں کی زبان نہیں ہوتی، شاید وہ زیادہ اچھے سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔